بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ کو جو نسخہ دینے جا رہے ہیں وہ ہے مثانے کا کمزور ہو جانا، پیشاب کے قطرے آنا۔ اکثر لوگ یہ بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے حکیم صاحب کو ایسا نسخہ دیں جس سے یہ جو پیشاب کے قطرے آتے ہیں یہ رک جائیں اور مثانے کی کمزوری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ ان کے لیے آج یہ نسخہ ہے، وہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی پیشاب کے قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ دراصل مثانہ اس وقت کمزور ہوتا ہے جب آپ کے اندر اعصابی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ اعصابی عضلاتی تحریک میں کیا ہوتا ہے، رطوبات بڑھ جاتی ہیں، جب بلغم میں رطوبات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے مثانہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مثانہ جو ہے وہ پیشاب کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا۔ بعض ایسے مریض بھی آئے میرے پاس، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ پیشاب آتا ہے تو لیٹرین تک پہنچتے پہنچتے ہمارا پیشاب نکل جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر جو ہے اعصابی تحریک کے مریضوں کو ہوتا ہے، اور بعض دفعہ شوگر کے مریضوں کو بھی ہوتا ہے، اور بعض ایسے چھوٹے بچے بھی دیکھے گئے ہیں جو رات کو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے، استعمال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا کامیاب اور کتنا قیمتی نسخہ ہے۔ دوستو، جو اعصابی تحریک کے مریض ہوتے ہیں وہ اعصابی تحریک کے مریض بنتے کیوں ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات تو ہیں نا۔ اس میں زیادہ تر جو وجہ دیکھی گئی ہے وہ ٹھنڈی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں وہ کھیر مکس بھی کھا رہے ہوتے ہیں، کسٹرڈ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، دودھ کا کثرت سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا مثانہ جو وہ کمزور ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ان کا یہ جو مثانہ ہے اتنا ڈھیلا ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے، یعنی قوت ماسکہ جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، جس وجہ سے وہ پیشاب کا کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک کامیاب بہترین نسخہ دینے جا رہا ہوں، لکھ لیں، آپ بنائیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے، یہ جو چھلکا انار ہوتا ہے یہ آپ نے 100 گرام لے لینا ہے، دار چینی 50 گرام لے لینی ہے، اجوائن دیسی 30 گرام لے لینی ہے۔ اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد جو شوگر والے مریض ہیں اس کی ½ ٹی اسپون صبح، دوپہر، شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمراہ پانی استعمال کریں، اور جو شوگر کے مریض نہیں ہیں وہ اس میں شہد ڈالیں، یعنی جتنا یہ صفوف ہے اس کے ڈبل آپ نے شہد ڈال لینا، مجون تیار ہو جائے گی۔ اب اس مجون کے آپ نے ½ ٹی اسپون صبح، دوپہر، شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمراہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پہلی خوراک سے آپ کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کا یہ مرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے یہ لکوریا کے جو مریضہ ہوتی ہیں، عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں، اور کچھ نوجوان جو جریان کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جن کے معدے خراب ہوتے ہیں وہ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال کریں، شفا پائیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔